بدن اس کا موجود ہے، اسی لیے اس کو زکات ابدان کہا جاتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ ایک عورت بیماری کی بنا پر یا اپنے مخصوص ایام کے بنا پر یا ولادت کے بنا پر یا کسی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے عمر زیادہ ہو گئی ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتی، روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں، یا ناپاکی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہی ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہی ہے لیکن فطرانہ اس پر واجب ہے، فطرانے سے اسے معاف نہیں کیا جائے گا، فطرانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب اگر صحت مند ہو گئی یا پاکی کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی تھی، رمضان کے بعد پاک ہوئی، اب اگلا رمضان آنے کے پہلے روزے کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن فطرانہ عید الفطر کے موقع پر اسے اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، روزہ تو نہیں رکھتے لیکن ان کی طرف سے فطرانہ ضروری ہے، یہ آپ حضرات نے سمجھ لیا۔ اب فطرانہ ذرا غور سے سمجھیں، فطرانہ تو اتنے لوگوں کی طرف سے، لیکن کس پر واجب ہے؟ کس پر واجب ہے؟ کون ادا کرے ان کی طرف سے؟ بچوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے؟ بیوی میں تو اختلاف ہے تھوڑا سا، کیوں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے مسٹر غریب ہے اور میڈم انشاءاللہ ہوتا ہے نا ایسے، شوہر غریب اور بیوی جو ہے مالدار۔ بلکہ آج ایک صاحب نے پوچھا، بیوی مالدار ہے زکات نکالتی ہے، ہم شوہر ہیں ہم پر زیادہ قرضہ ہے، تو کیا بیوی کی زکات لے کر کے اپنا قرضہ ادا کر دے؟ تو ایسے بہت سارے حالات ہوتے ہیں۔ اگر عورت مالدار ہے تو وہاں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیا مالدار عورت اپنا فطرانہ ادا کریں کہ شوہر کے ذمے اس کا فطرانہ ہے۔ تو جمہور اہل علم کا خیال یہی ہے کہ چاہے عورت ہو یا بے روزگار بوڑھے ماں باپ ہو یا چھوٹا سے چھوٹا بچہ ہو، چونکہ سب کا ذمہ دار باپ یا شوہر ہے، گھر کا جو مالک ہے وہ سب کا ذمہ دار ہے، اس لیے سب کی طرف سے فطرانہ وہ ادا کرے گا، بچوں کی طرف سے بھی، بیوی کی طرف سے بھی، بوڑھے ماں باپ کی طرف سے بھی، اور اپنے بھی طرف سے وہ ادا کرے گا۔ کیوں؟ وہ سب کا ذمہ دار ہے، ذمہ دار جو بڑا ہے سرپرست ہے، اس لیے سب کی طرف سے وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے نہیں میں خود دینے کے لائق ہوں، آپ سب کا ادا کریں بچوں کا، باقی میں اپنا دے دوں گی، تو اس میں کوئی مذاق کوئی حرج نہیں ہے، وہ دینا چاہے تو دے سکتی ہے، لیکن فرض جو ہوگا اگر وہ نہ بھی دے تو شوہر پر فرض ہے، کیوں؟ وہ سرپرست و ذمہ دار ہے، سارے گھر کے ممبروں کی طرف سے وہ زکات نکالے، زکات فطر ادا کرے گا۔ اب زکات فطر کا مقصد کیا ہے؟ کیوں نکالیں؟ اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا نا۔ ابھی آپ لوگوں نے تلاوت قرآن میں سنا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں تم پر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ آیا زکات فطر کا کیا مقصد ہے؟ اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد، ہر فریضے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو آخر اس میں کیا حکمت ہے؟
زکات فطر کے 3 اہم فوائد اور مقاصد بیان کیے، ان کو یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فطرانہ 3 مقصد کے لیے، 2 مقصد تو حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر طہرا للصیام وطعمة للمساکین۔ یہ 2 مقصد تو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا۔ کیا مقصد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، زکات فطر کو اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے 2 مقصد کے تحت۔ نمبر 1، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ طہرۃ للصیام ہے، یہ روزے اور روزے دار کی صفائی اور پاکی کے لیے ہے۔ کس سے؟ من اللغو والرفث۔ روزے دار نے روزے کی حالت میں اگر کوئی اس نے غلطی کر ڈالی ہے، اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے، روزے دار سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 غلطی تو وہ ہے کہ جس سے اس کا روزہ باطل ہو گیا، روزہ خراب، روزہ باطل ہو گیا، اب اسے روزہ رکھنا پڑے گا، قضا کرنی پڑے گی، اور بعض صورتوں میں روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ وہ چند چیزیں ہیں۔ دوسری غلطی روزے کو خراب کرنے والی جو ہیں، روزہ ٹوٹتا تو نہیں، خراب نہیں ہوتا، باطل نہیں ہوتا، قضا نہیں واجب ہے، لیکن روزے کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ روزہ ہے، قضا نہیں کرنی ہے، ادا ہو گیا، لیکن جو روزے پر اللہ تعالیٰ نے انعام دینے کا، اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، صرف فریضہ ادا ہوا۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ روزے کی حالت میں دیکھ لیے نا کیا؟ ارے چشمہ ٹیڑھا تو سیدھا کر کے فلم دیکھنے لگے۔ کیا دیکھ لیے؟ فلم دیکھے۔ آنکھوں کا روزہ آپ نے نہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب ختم کیا۔ کیوں؟ ذرا صحیح ابن حبان کی اس حدیث پر غور کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حضرت ایک صحابی ہیں فضل بن عباس، یہ بڑے خوبصورت نوجوان تھے، صحیح ابن حبان کی روایت۔ نبی علیہ السلام حجۃ الوداع میں تھے، ایک عورت بیچاری وہ کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، جب آپ سے مسئلہ پوچھنے لگی، حضرت فضل بن عباس آپ کے چچا بھائی آپ کے ساتھ تھے، جب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو شیطان ان کو کہا تم اس کو دیکھو۔ فضل بن عباس اس کو دیکھنے لگے، وہ بیچاری مسئلہ پوچھ رہی ہے، اور آج لوگ کہتے ہیں دل صاف ہو تو کوئی بات نہیں، ہاں پردہ وہ کرے جس کا دل صاف نہ ہو۔ یہ پردہ کرنے والی عورتیں جو ان کا دل صاف نہیں، اس لیے ان کو پردہ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ گئے نا؟ ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ احرام کی حالت ہے، حجۃ الوداع ہے، نبی کے سگے چچا عباس کا بیٹا ہے، اور مجلس بھی اللہ کے نبی کی ہے۔ ایک خاتون آئی، جیسے مسئلہ پوچھنے لگی، شیطان نے فضل بن عباس کو کہا دیکھو دیکھو دیکھو، فضل بن عباس اس کو دیکھنے لگے، وہ بیچاری اللہ کے رسول سے بات کر رہی ہے، فضل بن عباس اس کو دیکھنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ان کا سر پکڑا اور گھما دیا ادھر، تاکہ عورت کو نہ دیکھیں، اجنبی عورت کو، لیکن اللہ کے رسول نے تو سر گھما دیا، ٹرن کر دیا، لیکن جب آپ نے ہاتھ اٹھایا پھر اس کو دیکھنے لگے۔ نبی علیہ السلام کا دست مبارک اپنی جگہ سے بعد میں پہنچے، اور شیطان ان کو اس عورت کی طرف دوبارہ دکھا دیا۔ پھر آپ نے ان کا سر گھمایا، جب آپ نے سر گھمایا، ٹھیک جیسے اپنا دست مبارک اٹھایا،
شیطان ایسا ورگلایا کہ پھر اس کو دیکھنے لگے. 3 مرتبہ ایسے انہوں نے کیا. کیا کیا تھا؟ صرف ایک اجنبیہ عورت کو دیکھا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ ایسے نہیں بات سنیں گے. آپ نے فرمایا یا فضلو، اے فضل یاد رکھنا، اس اجنبیہ عورت کو تم دیکھنے لگے، نگاہیں فار فار کر کے اس کو دیکھ رہے ہو، شیطان پہنچ گیا تمہارے پاس. اس ذات کی قسم جس نے ہمیں نبی بنا کر کے بھیجا ہے. معلوم ہے آدھا یومن، یہ یوم عرفہ ہے. سارے حاجیوں کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن یاد رکھنا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج اس عرفات کے میدان میں اس انسان کے گناہ اللہ معاف کرے گا جو اپنی آنکھ اور اپنی زبان اور اپنے کان کی حفاظت کرے گا. آپ نے آنکھوں کے کیا سمجھا؟ اور ہم چینل بدل بدل کر کے ساری رات گزار دیں گے. سوچو ذرا سا، نگاہوں نے گناہ کیا، کانوں نے گناہ کیا، دل و دماغ نے گناہ کیا. اللہ بڑا غفار و ستار ہے. یہ نہیں کہا روزہ تمہارا ٹوٹ گیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر و ثواب ختم کر دیا. بہت ساری غلطیاں ایسے ہو جاتی ہیں، زبان کی غلطی، آنکھ کی غلطی، کانوں کا گناہ، بے شمار گناہ شیطان کروا دیتا ہے روزے دار سے. لیکن اللہ اکبر، رحمت للعالمین کو ذرا دیکھو، رب العالمین کے فضل و کرم کو ذرا دیکھو. آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگو، شیطان تمہارے پیچھے لگا ہے، شیطان کچھ نہ کچھ گناہ کروا ہی دیتا ہے. اس لیے اگر تم سے شیطان نے گناہ کروا کر کے تمہارے روزے کو خراب کیا ہے تو سن لو، اگر تم نے فطرانہ ادا کر دیا تو مہینے بھر تمہارے روزوں میں شیطان نے جتنی خامیاں پیدا کروایا تھا، فطرانے کی برکت سے اللہ نے تمہارے ساری کوتاہیوں کو دور کر کے تمہارے روزے کو قبول کر لیا. یہ فطرانہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کی مثال وہی ہے جیسے نماز میں بھول جائیں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سجدے سہو کر لیا، تمہاری نماز درست ہو گئی. اور اگر حج اور عمرے میں خرابی پیدا ہو جائے تو فدیہ دینا، دم دینا، 1-4 مرتبہ کرو، تمہاری ساری کوتاہیوں کو دور کر دے گا. رمضان کا روزہ جو ہے رب نے بڑا کرم کیا، ورنہ شاید کسی کا ایک روزہ پورا نہ ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ بس تم فطرانہ ادا کر دو، اللہ تعالیٰ فطرانے کی برکت سے تمہارے سارے عیوب کو دور کر کے روزے کو پاک کر دیا. نمبر 2، آپ نے ساتھ فرمایا وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، اس کی برکت سے مسکینوں کو کھانا مل جاتا ہے. فطرانے کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، مساکین کو کھانا مل جانا. ان کے گھر میں اناج آ گیا، غلہ آ گیا، کھانے پینے کی چیزیں آ گئی، عید کے دن ان کے گھر میں بھی فاقہ نہیں ہوگا. تیسرا فائدہ جو ان نصوص سے ظاہر ہوتا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے دوستو، اس کو بھی یاد رکھو. وہ کیا ہے؟ فطرانہ ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے. کیا ہے دوستو؟ اللہ کی شکر گزاری ہے. کیوں؟ اللہ اکبر، رب نے 1 مہینے کا روزہ رکھنے کی آپ کو توفیق دیا. یہ اللہ کا احسان نہیں ہے دوستو؟ ہسپتال میں جاؤ، کتنے بیچارے پڑے ہوئے ہیں. گھروں میں دیکھو، جہاں بیٹھے ہر 2 گھنٹے کے بعد پیر چڑھائی، کپڑا چڑھائے اور انجیکشن لینا شروع کر دیا. پتہ نہیں اس کا کیا نام رکھ لیا ہے لوگوں نے. کیا ہوا؟ شوگر کے مریض ہیں، ہر 2 گھنٹے کے بعد انجیکشن لگانا. اللہ اکبر، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی بیماری ہے کہ وقت پر کھانا نہ ملا تو بیمار، اور زیادہ کھانا کھایا جب بھی بیمار.
روزہ رکھ ہی نہیں پا رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا، صحت مند تندرست رکھا، پھر 15.5 گھنٹے اللہ نے آپ کو بھوکا پیاسا رہنے کی توفیق نصیب فرمائی، آپ کی عبادت مکمل ہوئی، رمضان کا روزہ مکمل ہوا، رات میں اللہ نے قیام کی توفیق نصیب فرمائی، اور سب سے بڑی چیز کیا؟ ان اعمال کے ذریعے زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت پا جاتے ہیں تو جس دن یہ نعمت مکمل ہوئی، مکمل کس دن ہوتی ہے؟ 29 یا 30 کو، جب ادا سورج غروب ہوا، اب یہ عبادت مہینے بھر کی پوری ہوئی۔ اب اس موقع پر ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو اناج اور غلہ دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شکر گزاری ہے۔ یہ 3 فوائد ہیں اور یہ 3 مقاصد ہیں جن کی بنا پر فطرانے کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کرا دیا۔ اب فطرانہ، بھائی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جاری رکھیں؟ نہیں تو کچھ بھائیوں سے میں نے وعدہ کیا تھا 11:30 بجے ختم ہوگا، لیکن پونے 11 بجے شروع کیا ہم لوگوں نے۔ اجازت ہے تھوڑی سے؟ ہاں انشاءاللہ ہم بہت مختصر کر دیتے ہیں۔ اب یہ فطرانہ، اس کا مستحق کون ہوگا؟ سب سے بڑی چیز کیا؟ فطرانے کا مستحق کون ہوگا؟ اللہ اکبر! فطرانے کا مستحق کون ہوگا؟ اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھیے گا۔ کیوں؟ ہمارے ہاں فطرانہ کچھ لوگ جان چھوڑانے کے لیے ادا کرتے ہیں، نہیں سمجھے؟ جیب میں رکھے ہیں، کسی کی بھی دے کے چلے گئے، ہم نے کسی کو دے دیا، فرصت مل گئی۔ عیدگاہ میں گئے، کوئی چندہ وصولنے والا بیٹھا ہوا ہے، اس کو دے کے آ گئے۔ میرے بھائیوں، یہ عبادت ہے، آپ امانت، آپ کے پاس امانت رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے، نبی علیہ السلام نے فطرانے کا صرف ایک مقصد بیان کیا ہے، اچھی طرح سے سن لینا۔ وہ کیا ہے؟ تُومَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، تُومَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، یہ مسکینوں اور غریبوں کا کھانا ہے۔ بس اسی لیے تمام اہل علم اور ابھی شارجہ اوقاف کی طرف سے رمضان کی بہاریں اسلام سے ایک کتاب چھپی ہے اور فری میں تقسیم ہوئی ہے، عربی اور اردو میں۔ دعا کرو کہ آئندہ انگلش میں بھی ہو جائے تو زیادہ چلے گیا انشاءاللہ۔ انگلش میں آ جائے گی تو بہت لوگ اس کو لیں گے۔ اللہ اکبر! دعا کرو آئندہ سال آ جائے۔ بڑی بہترین کتاب، اس میں بھی یہی فتویٰ دیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے لے کر کے صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین تک یہ زکوٰۃ فطر صرف محلے کے غریبوں کا حق سمجھا جاتا رہا، یہ کبھی مدرسے میں، عیدگاہ میں نہیں دی جاتی رہی۔ ہمیشہ یاد رکھو، زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ مال، اس کے مصرف 8 ہیں۔ کتنے؟ 8۔ سورۃ التوبہ کی آیت، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، 8 قسم کے ہیں۔ لیکن یہ زکوٰۃ فطر، زکوٰۃ ابدان، یہ جو زکوٰۃ ہے، اس کا صرف ایک مقصد اللہ کے رسول نے بیان کیا، وہ کیا ہے؟ مسکینوں کا کھانا۔ اسی لیے ادھر ادھر آپ نہ دے دیں، کوشش کریں مسکینوں تک پہنچانے کے لیے۔ یہ فطرانہ غریبوں کا حق ہے، ان کا کھانا ہے، اور انہی کو پہنچنا چاہیے، کسی اور کو نہیں پہنچنا چاہیے۔ سنن دارقطنی کی
اس حدیث سے اور آپ کو پتا چل جائے گا یہ فطرانہ ہے کیا، کس لیے ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغنوہم عن الطواف، اے لوگو یہ فطرانہ غریبوں کا حق ہے، اس لیے عید کے دن عیدگاہ جانے کے پہلے پہلے غریبوں تک پہنچا دو، اور غریبوں تک، مسکینوں تک فطرانہ ادا کر کے انہیں پہنچا کر کے بھیک مانگنے اور گلیوں میں گھومنے سے ان کو بے نیاز کر دو۔ پتا چلا اس کے مستحق صرف کون ہوتے ہیں؟ مسکین۔ لیکن مشکل کیا ہے، ہم لوگوں کے ہاں ایک کیا کہتے ہیں، چیریٹی، کیا کہتے ہیں، چیریٹی، خیریہ دے دو۔ اور اس سے بڑی چیز کیا، ہمارے ہاں چندہ وصولنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو ان کے پاس رسیدیں بھی ماشاءاللہ کئی قسم کی ہوتی ہیں، ہاں چندے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ان کے پاس کئی رسیدیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، آپ کس مد میں دے رہے ہیں، کس مد میں دے رہے ہیں؟ زکوٰۃ، یہ صرف بچوں کے کام آئے گی، اللہ اکبر۔ اور کیا؟ ہدیہ، یہ مولانا کے بھی کام آ جائے گی، کیوں؟ ہدیہ ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ہے تو کس کے کام آئی؟ بچوں کے۔ اور اگر ہدیہ دے دیا تو وہ مولانا کے بھی کام آئے گی۔ پھر ایک ہے فطرانہ، آپ بتائیں کیا دے رہے ہیں؟ فطرانے کو کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ ایک مدرسے والا سوچتا ہے پورے شہر کا فطرانہ ہم مدرسے کی رسید کاٹ کے لے لیں، اور ہم بھی بڑے ہوشیار ہیں، کہاں جائیں غریبوں کو ڈھونڈنے کے لیے؟ قربانی کا مسئلہ آیا تو دے دو چیریٹی میں، کون دنیا بھر کے مسائل اور پاپڑ دے لے، چلو ہم نے وہاں پیسہ جمع کرا دیا۔ میرے بھائیو، فطرانہ یہ مدرسوں کا حق نہیں ہے، مسجد کا حق نہیں ہے، یہ غریبوں کا ہے۔ محلے میں آپ کے غریب، مسکین، رشتہ داروں میں کھانے پینے کے جو محتاج ہیں ان کا یہ حق ہے، انہیں دیا جائے، کسی اور کو دیا نہ جائے۔ لیکن ہمارے ہاں الامان والحفیظ یہ پتہ نہیں کیا کیا ہم نے فطرانے کا مصرف بنا رکھا ہے۔ بہرحال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور کوشش کریں فطرانہ سب سے پہلے کس کو دے؟ محلے کے غریب، رشتہ داروں میں غریب، مسکین، محتاج، حاجت مند، آپ ان کو دیں۔ اچھا، کچھ لوگ اور کیا کرتے ہیں میرے بھائی؟ نہیں، ہم فطرانہ تو ہاتھ میں نہیں دیں گے غریبوں کو، غریب پتہ نہیں کیا کر ڈالے گا۔ مال غریبوں کا اور تصرف جو ہے سیٹھ صاحب کا چلے گا۔ میرے بھائی آپ دے دیں، نہیں ہم وہ بنا کر کے پاکٹ بنا کے یہ دے دیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں، فلاں چیز دے دیتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ فطرانہ ادا کریں، غریبوں کا حق ہے، آپ ان کو دیں، آپ بذات خود اس کا تصرف کرنے کا کوئی اختیار آپ کو نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، فطرانے کا مصرف صرف کیا ہے؟ غریب، مسکین، یتیم، یہ جو ہمارے ہاں گلیوں میں گھوم رہے ہیں محتاج، ان کو دیا جائے۔ ہاں اگر کوئی مدرسہ چل رہا ہے، کوئی مدرسہ چل رہا ہے، وہاں یتیم بچے بھی پڑھیں، وہاں کھانے کی ضرورت ہے تو آپ وہاں بھی دے دیں، لیکن 6 مہینے کا اسٹاک تو ہے، اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑے گی، تو فطرانہ اتنا پرانا کر کے نہیں کھایا جائے گا۔ ہاں؟ فطرانہ عید کے موقع کا ہے، ان غریبوں کو دے دو جن کے ہاں عید کے موقع پر استعمال ہو جائے۔ 6 مہینے کے بعد کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کوئی اور انتظام کرے گا۔ اور اس سے برا کیا ہے؟ ہمارے یہاں اور بہت سارے فتاوے ہم نے جو پڑھے، اس میں فتویٰ کیا دیا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں فطرانہ جو ہے مسجد کا امام لے جاتا ہے۔ کیا ہے؟ کتنی تنخواہ؟ بھائی امام کو تنخواہ تو 2000 دیتے ہیں۔ میں نے کہا اتنا کم کیوں دیتے ہو؟ ابھی کچھ دن پہلے ہندوستان کے سب سے بڑے شہر میں
ایک مؤذن بیچارے سے پوچھا کتنی تنخواہ مل؟ کہا صرف 200۔ کتنی تنخواہ؟ ہندوستان کا سب سے بڑا شہر اور وہاں مسجد کے مؤذن بیچارے کی تنخواہ 2۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اصل میں لوگ تنخواہ اتنی دیتے ہیں اور کہتے ہیں سالانہ سارے محلے کا فطرانہ بھی تو تم کو مل جایا تھا۔ اللہ اکبر، ہم فطرانہ خود استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اگر امام کی تنخواہ میں، مؤذن کی تنخواہ میں، مسجد کے جھاڑو لگانے والے کی تنخواہ میں ہم نے تنخواہ کم دیا اور کہا بھائی قربانی کے موقع پر چمڑا بھی تو تم لیتے ہو اور رمضان کا فطرانہ بھی تم لے جاتے ہو، اس سے زیادہ تنخواہ اتنی، علاوہ اتنا ہے۔ اگر کسی نے یہ حرکت کیا، عالم امام کے مسجد یا مؤذن کی تنخواہ فطرانے میں کاٹتا ہے، تو یاد رکھو مؤذن کس کا ہے؟ آپ کی مسجد کا ہے۔ گویا کہ فطرانہ بھی آپ اپنے ہی استعمال میں لا رہے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ آپ امام کی تنخواہ دیں، مؤذن کی تنخواہ دیں۔ اگر امام اور مؤذن غریب ہیں تنخواہ پانے کے باوجود، تو فطرانہ جیسے غریبوں کو ملتا ہے ویسے ان کو بھی آپ دے دیں، لیکن تنخواہ میں اس کا حساب کتاب نہ کیا جائے۔ فطرانے کا ٹائم کیا ہے؟ کب ادا کرنا چاہیے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى۔ اللہ کے رسول نے وقت مقرر کر دیا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ فطرانہ ادا کرنے والوں کو چاہیے کہ لوگوں کے عیدگاہ جانے کے پہلے فطرانہ غریبوں تک، حاجت مندوں تک، مستحقین تک پہنچ جائے۔ اس سے زیادہ تاخیر کرنا دوستو جائز نہیں ہے۔ آپ عید آخری عشرے میں جب بھی آپ چاہیں فطرانہ ادا کریں، آخری وقت اس کا جو ہے اللہ کے رسول نے جو مقرر کیا ہے فطرانے کا آخری وقت ہے، وہ ہے میرے بھائیوں لوگوں کے عیدگاہ جانے کے پہلے فطرانہ غریبوں کو پہنچ جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، جس نے فطرانہ نماز سے پہلے ادا کیا، نماز سے مراد نماز عید، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، جس نے نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کیا، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، تو اللہ نے اس کے فطرانے کو قبول کر لیا۔ لیکن وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، لیکن جس نے نماز کے بعد خوب فرصت سے نماز پڑھا، شیر خرما دبا کے کھایا پیا، سو کے اٹھا، تو اب وہ سوچتا ہے چلو فطرانہ کسی کو دے کے آ جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، جس نے نماز عید کے بعد فطرانہ ادا کیا، اس کا فطرانہ نہیں، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، وہ ایک عام صدقہ ہو جاتا ہے اور وہ فطرانہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو فطرانہ ادا کرنے میں کوشش کرو وقت پر پہنچ جائے۔ فطرانہ کتنا پہلے اور کب ادا کیا جائے وہ آسانی سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ فطرانے کا مقصد کیا ہے؟ عید کے موقع پر غریبوں کے استعمال میں آ جائے۔ تو اب آپ اپنے تئیں سوچ لے کہ فطرانہ اتنا پہلے نہ دیں کہ غریب پہلے ہی کھا کے ختم کر دے، عید کے دن پھر فاقہ ہو، اور نہ اتنا لیٹ کر دے کہ عید گزر جائے، عید کے موقع پر فطرانہ استعمال ہی میں نہ آ سکے۔ ہر آدمی فطرانہ ادا کرنے میں اسی چیز کو مد نظر رکھے کہ فطرانے کا مقصد یہ ہے غریبوں کے عید کے دن کام آ جانا، عید کے دن غریبوں کو خوشحال بنا دینا، یہ اصل میں فطرانہ ہے۔ اب اس نے نہ پہلے دیا جائے اور نہ اتنا بعد میں دیا جائے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آخری عشرے میں عید کے 2-4 دن پہلے ہی فطرانہ ادا کر دیا جاتا تھا۔ باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس سے زیادہ ٹائم لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ تھوڑا سا
اب ہم ٹائم دیتے ہیں. اگر ہم نے جو کہا یا فطرانے کے متعلق جو کچھ ہم نے بیان کیا بہت ساری چیزیں چھوڑ دی, اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے تاکہ سب کے سامنے اور مسئلے کی وضاحت ہو جائے. اور باقی انشاءاللہ دعا کرو آئندہ سال موقع ملا تو پھر فطرانے کا بقیہ حصہ پیش کریں ہم. جی بھائی ایک منٹ مائک دے رہے ہیں. ہاں بیٹھ کے جواب دینا ہے. کیوں؟ وعلیکم السلام. ہاں جی اللہ, آپ لوگوں نے سن لیا؟ آواز جا رہی ہے؟ نہیں بھائی ایسا نہیں. غیر مسلم کو فطرانہ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ یہ تہمۃ للمساکین اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, یہ مسلمان غریبوں کا حق ہے, اس لیے فطرانہ کبھی بھی کسی غیر مسلم کو نہیں دیا جائے گا, ہمیشہ دیا جائے گا تو مومن کو دیا جائے گا. جی وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے دبئی میں تو ہمیں ہر جگہ مساکین نظر نہیں آتے, تو اگر ہم چیریٹی میں دے دیں تو اس میں کوئی حرج ہے؟ اللہ آپ کو خیر دے. ہر عبادت اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو دبئی میں ڈھونڈنے میں پریشانی ہے تو پاکستان میں ڈھونڈنے میں کوئی پریشانی نہیں. ہاں اور آج کوئی مشکل نہیں. چیریٹی میں آپ جمع کرنے کے لیے جائیں گے تو ٹریفک میں پھنس گئی 1.5 گھنٹے لگے گا, اور اگر پاکستان یا انڈیا بھیجنا چاہیں صرف 5 منٹ لگتا ہے. میری بھی ٹیلی فون کرنے کی دیری ہے. آپ وکیل بنا دیں کہ بھائی اتنا کلو اناج اور غلہ ہمارا فطرانہ بنتا ہے, کسی غریب کو پہنچا دیں, 5 منٹ میں کام ہو جاتا ہے. چیریٹی میں جمع کرنے کے لیے 1.5 گھنٹے لگتے ہیں. صرف تھوڑا سا موبائل کا پیسہ جائے گا بس. کیا خیال ہے بھائی آپ لوگوں کا؟ ہاں جہاں زیادہ حاجت مند ہو, غریب ہو, سمجھ گئے نا, جہاں موٹا فقیر ہو کے بجائے جہاں پتلے فقیر ہیں ان کو آپ پہنچائیں. اور یہاں الحمدللہ آپ اگر فطرانہ کیش دیں تبھی کوئی لیتا ہے, ورنہ اناج و غلہ کوئی لیتا بھی نہیں. جی برسا میرا سوال تھا, جو فطرہ جو ہے جس وطن میں ہم رہتے وہیں کے لیے ہندوستان میں اگر ہم دے سکتے ہیں وہ بھی چاہیے. چلو بھائی کچھ لوگوں کو قیام کرنا ہے, ہاں سوال جواب ہے, کوئی بات نہیں. اگر کسی کو قیام کرنا ہے تو جا سکتا ہے, یا کسی کو صبح ڈیوٹی تو وہ بھی جا سکتا ہے, کوئی بات نہیں. ہاں تاکہ اب ہو سکتا ہے سوال جواب میں بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے, اس لیے ہر آدمی اپنی اپنی سہولت دیکھیں. ہاں اور جو لوگ بس سے آئے ہوئے ہیں اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو بس کے ہیں آپ پہنچا دیں, اگر جانا چاہتے ہیں تب. ہاں کیا بھائی نے سوال کیا, جیسے آپ لوگوں نے سنا کہ ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے سنا کہ کیا ہم جہاں جس ملک میں رہتے ہیں وہیں فطرانہ ادا کر سکتے ہیں کہ دوسری جگہ بھی ادا کر سکتے ہیں؟ تو بات اصل یہ ہے, ہم نے ابھی بہن کو جواب دیا کہ آپ اپنا وطن دوسرا وطن نہ دیکھیں, زیادہ حاجت مند اور ضرورت مند آپ کو کہاں ملتا ہے. سمجھ گئے نا؟ سوال کرنے والے سن رہے ہیں؟ ہاں جہاں آپ کو زیادہ حاجت مند ضرورت مند ملتے ہیں آپ وہاں بھیجیں. یہی کی زکوٰۃ یہی آپ ختم کریں, یہ کوئی واجبات اور ضروریات میں سے نہیں ہے. آپ کو جہاں اچھا مناسب لوگ ملتے ہیں غریب, آپ وہاں پہنچا دیں. جی ہاں کوئی سوال کرنا چاہتی تھی؟ ہاں بولیں. کوئی اور خاتون تھی یہاں کرنا سوال کرنا چاہتی تھی؟ آپ نے کہا کہ روزے میں آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا چاہیے, ہاں تو کیا جو ہم ویڈیو لیکچر دیکھتے ہیں تو وہ بھی منع؟ چلو میری بہن, انما الاعمال بالنیات, ہاں ہم نے اس لیے فلموں کا نام لیا تھا.
فلموں میں نگاہ کچھ اور ہوتی، ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، اور لیکچر آپ سن رہے ہیں اس میں مقاصد کچھ اور ہو. انما الاعمال بالنیات. سمجھ گئی نا؟ چلو ہو گیا. ہاں اللہ ایک ہی فطرانہ ہے، فطرانہ ایک ہی، لیکن عید دو آپ کی ہوگی، 2 دن عید پڑھنی پڑے گی. اور یہ یہاں پر ایک دن پہلے آتی ہے پاکستان میں فطرانہ ادا کرنا، ہاں وہ یہاں کی عید سے پہلے وہ ادا کرنا پڑے گا یا اپنی؟ دیکھو اگر آپ 2 دن پہلے 1 دن پہلے ادا کر دے رہے ہیں تو وہاں کے بھی عید کے بھی پہلے مل گیا اور یہاں کے بھی عید سے پہلے ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں کی حساب سے وہ پاکستان میں ادا کریں گے نہیں، آپ یہاں سے بھیج دیں، وہاں اگر 1 دن بعد بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں. سمجھ گئے نا؟ فطرانہ ہو گیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% دینے کو ہے اسلام میں، تو اگر اس سے زیادہ نکالی جاتی ہے تو وہ زکوٰۃ ہی ہوتی ہے یا وہ پھر صدقہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پر اتنا فرض ہے، اگر اس سے زیادہ دینا چاہتے ہو تو انشاء تمہاری مرضی، تمہیں ثواب ملے گا. فرائض میں نہیں بلکہ وہ نوافل میں اور آپ کے اجر و ثواب کا اضافہ ہو جائے گا. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. جو فرائض سے زیادہ ادا کرے گا اللہ فرماتا اس کے حق میں بہتر ہی بہتر ہوگا وہ. جی اور السلام. مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ غریب لوگ نہیں ملتے ہیں آج کل جن کو کھانے کی چاول کی ضرورت ہے یا گیہوں کی یا آٹے کی. آج کل اتنے سینسٹیو کوسچن ہے کہ ہم کو عید الفطر لوگوں کو پہنچانا ہے جو اس کے مستحق ہے. جی ہم اس مسئلے میں کیا کریں؟ کدھر سے ہم ڈھونڈیں گے کس سے لوگ؟ اگر نہیں ملیں گے تو ہم کیونکہ اتنا سینسٹیو یہ اس کا ایشو ہے تو کیسے ہمارے عید الفطر ادا ہو سکتی ہے؟ اللہ آپ کو خیر دے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ فطرانہ وہی لے جائے جس کے گھر میں 1 دن کبھی کھانا نہ ہو. سمجھ گئے نا؟ بھوکا پیاسا نہ ہو. آپ دیکھ لیتے ہیں کہ محلے میں فلاں شخص غریب ہے. سمجھ گئے نا؟ آج بھی خریدا 1 ہفتے کا لایا ہے، آئندہ بھی بیچارے کو کھانا وہیں ملے گا، جب مزدوری ملے گی خرید کے لائے گا تب ملے گا. سمجھ گئے نا؟ تو آپ اپنے سے اندازہ لگا لیں کون غریب ہے اسی کو دے دیں. اب پورا حساب لگانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، آپ کا فطرانہ پورا ادا ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہو جائیں لینے والے کم رہیں گے. سمجھ گئے نا؟ تو آپ دیکھ لیتے ہیں محلے میں رشتہ دار میں قرابت دار میں کہ آپ فلاں جگہ حاجت مند غریب ہے آپ ان کو دے دیں، کیونکہ یہ جو ہے مسکین و فقیر 2 ہیں. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہے تو بہت کچھ لیکن پورا نہیں ہو پاتا. سمجھ گئے نا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکان ہے، مکان اپنا ہے، ہو سکتا ہے گاڑی بھی اپنی ہو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کتنے مسائل ہیں کہ گاڑی اور گھر بھی بیچ دے جب بھی اس کی پریشانی دور ہونے والی نہیں. تو فقیر اور مسکین 2 ہیں. فقیر نہیں مل رہا ہے تو مسکین دیں گے. سمجھ گئے نا؟ چلو بہت اچھا سوال ہے. یہ ساری باتیں تفصیل سے آنی تھیں لیکن میں نے آئندہ سال پر ٹال دیا ہے اور بہن نے جلدی ہی کر لیا. چلو دیکھیں حتی الامکان کوشش یہی کی جائے کہ یہ کھانے پینے کا سامان دیا جائے. کیوں؟ اللہ رسول فرماتے تومۃ للمساکین. تومہ یہاں دیکھیں تومہ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں دیکھیں امارات میں جو ریسٹورنٹ ہوتا ہے وہاں کیا لکھا رہتا ہے؟ مطعم. مطعم وہ ہے جہاں کھانا ہی پینا ملتا ہے، اسپیئر پارٹ کے لیے جائیں تو کوئی سامان نہیں ملے گا.
मताम कहते हैं, तोमा कहते हैं खाने पीने की चीज। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वादे कर दिया तोमतुल लिल मसाकीन, ये फितराना जो है मिस्कीनों के खाने का सामान है। तो इसीलिए कोशिश यही हो कि आप चावल, गंदुम, जहां आप रहते हैं 2.5 किलो, कितना 2.5 किलो, एक मुतवस्सित का जिस इलाके में रोटी खाई जाती है वो गंदुम दे दें, जहां चावल का ज्यादा रवाज होता है वो चावल दे दें मुतवस्सित दर्जे का। 2.5 किलो अल्लाह के रसूल ने फी कस अदा करने का हुक्म दिया। और यही तकरीबन जमहूर अहले इल्म का फतवा है कि कीमत जायज नहीं, कैश ना दिया जाए, सिर्फ क्या दिया जाए, खाने पीने का सामान दे। नंबर 2, अगर कोई और रास्ता नहीं, आपके सामने मजबूरी है अनाज और गन्ना देने में, फिर मजबूरी की हालत में आप कैश अदा कर सकती हैं। कोशिश करें कि जहां खाने पीने का सामान ले लेते हैं लोग वहां पहुंचाए। और अगर आप कहीं अदा कर, नहीं भाई अनाज गाना नहीं, अनाज और गल्ला नहीं, हमें क्या चाहिए, कैश। अच्छा कैश से कोई नहीं इनकार करता, सब जब तो मेरे ये कोशिश करें खाने पीने का सामान पहुंचाएं, और अपने वतनों में आपको लेने वाले मिल जाते हैं बजाय इसके कि आप कैश दें, ताकि किसी भी किस्म से इख्तलाफ और शक शुबह वाली बात ना हो। क्यों, जमहूर अहले इल्म का ख्याल है कि कीमत देना जायज नहीं है, इल्ला ये कि मजबूरी और हाजत हो। जी अस्सलाम वालेकुम। फितर का ताल्लुक रोजे से, जी, तो बच्चे भी क्यों कहां से सवाल हो रहा है भाई? आप, अच्छा आप, मेरे भाई, ठीक है, अच्छा किया आपने। मैंने इतनी देर तक बताया, ख्याल नहीं किया आपने, इसीलिए मैंने कहा ज़कातुस सियाम नहीं, क्या ज़काते अबदान। क्या है? ज़काते अबदान, जिस्म को देखा जाएगा। 2 फायदे बयान किए गए हदीस में। नंबर 1, रोजे को पाक करता है, और दूसरा फायदा क्या है, इसी फितराने की बरकत से तोमतुल लिल मसाकीन, गरीबों को, मिस्कीनों को खाना मिल जाता है। तो रोजेदार अगर नहीं है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं जिन पर रोजा फर्ज नहीं है, उनकी तरफ से इसलिए इस्लाम ने अदा करने का हुक्म दिया, फर्ज किया, ताकि इसी की बरकत से गरीबों की परेशानियां दूर हो जाएं। वह तोमतुल लिल मसाकीन। जी मुझे पूछना जैसे अगर औलाद का फकीर हो जाता है तो वो अल्लाह सुब्हाना फकीर, और दूसरी बात ये है कि सरपरस्त, जैसे अगर माँ बाप साधन नहीं है तो औलाद सरपरस्त बनकर उनका भी शुक्राना निकाले। देखें, सारे बच्चे कमा रहे हैं, खुद कफील हैं, घर एक है, और एक ही साथ रहते हैं, और सबसे बड़ा बन करके माँ और बाप अगर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो जैसे कि हमने मियाँ और बीवी के बारे में बताया, अगर सरपरस्त जो है बूढ़ा बाप अगर पूरे घर वालों की तरफ से निकाल दे, हिसाब लगा ले कि हमारे यहाँ 10 मेंबर हो रहे हैं और 2.5% के हिसाब से 25 किलो बन रहा है, 25 किलो चावल आटा निकाल दिया, इस सब की तरफ से अदा हो गया। बच्चों ही को अपने हाथ से निकालना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर बाप ये कह देता है भाई अपना अपना अदा कर दो, तो हर औलाद पर जो साहिब इस्तिताअत हैं, किफाला खुद कफील हैं, उनको अपना अपना फितराना अदा करना पड़ेगा। अगर बाप अदा कर देता है तो कोई मुद्दा का कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से